جب میں مولانا وحید الدین خان صاحب سے 2001 میں ملا اور اسلام کو سمجھنے لگا تو مولانا صاحب نے سب سے پہلے خدا کا تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان آف گاڈ اس کو سمجھایا اور پھر دوزخ اور جنت اس سب کے بارے میں بتایا. لیکن جو جنت کا تصور تھا وہ اتنا زیادہ مائنڈ میں چھا گیا کہ میں اور میرے ساتھ جو اور بھی ساتھی تھے ہم جنت کے بارے میں بہت ڈسکشن کرنے لگے کہ جنت ایسی ہوگی، جنت ویسے ہوگی، وہاں پہ کوئی برا انسان نہیں ہوگا، سارے پریڈکٹیبل کیریکٹر والے لوگ ہوں گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، وہاں پہ ساری خواہشات، ساری جو تمنائیں ہیں وہ ہم ساری پوری کر پائیں گے. لیکن مولانا صاحب کی بیٹی پروفیسر فریدہ خانم جن کو آپ نے اس وجہ سے پہلے سنا، انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے ہمیشہ کے لیے میری سوچ بدل گئی. انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ جنت کو اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ جنت میں جو اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ سب لوگوں کو مل جائیں گی. لیکن مولانا جنت کو اس طرح نہیں دیکھتے. وہ جنت کو صرف اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر اللہ سے مل سکے، اللہ کو دیکھ سکے. جب یہ بات میں نے سنی تو میرا ہمیشہ کے لیے ذہن ہی بدل گیا. بلکہ ایک روایت بھی ہے کہ جب جنت میں رہنے والے لوگ مصروف ہو جائیں گے تب اچانک ایک اعلان ہوگا کہ اللہ اپنی جھلکیاں دکھانے والا ہے اور سبھی لوگ اپنا کام چھوڑ کر اللہ کی جھلکیوں کو دیکھنے لگ جائیں گے. اور وہ جھلکیاں اتنی بہترین، اتنی زبردست ہوں گی کہ تب تک کی جتنی خوشیاں اور جتنی لذتیں جنت میں رہنے والے لوگوں نے ایکسپیرئنس کری ہوگی وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گی. تو اسی لیے مولانا لو آف گاڈ پر بہت ایمفسائز کرتے تھے. اور قرآن کے چیپٹر 2 میں یہ بھی آیا کہ ایمان رکھنے والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایمان رکھنے والوں سے کیا مراد ہے؟ ایمان رکھنے والوں سے مراد یہی ہے کہ جو خدا کا جو تخلیقی پلان ہے اس کو نہ کیول ہم لوگ سمجھیں مگر اپنی زندگی میں اتاریں اور ذمہ داری کے لیول پہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری مثبت سوچ ہو اور ہم اپنا مسلسل تزکیہ کرتے رہیں، کیونکہ تبھی ہم ایک اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ ہم لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. اتحاد پہ مولانا نے بہت زیادہ زور دیا. اور اگر آپ سیکولر ورلڈ میں بھی دیکھیں تو ایون سیکولر ورلڈ میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ترقی تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایک ٹیم ورک کی طرح کام نہ کریں. اسی کی مثال ہم سیکولر ورلڈ میں بھی دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک 50,000 ٹن کی شپ کو امریکنز بناتے ہیں تو وہ تقریباً 16 مہینے لگاتے ہیں. لیکن اسپینش پیپل دے ٹیک اباؤٹ 24 months. اسی طریقے سے جو جاپانی لوگ ہیں وہ صرف 8 مہینے میں ایک 50,000 ٹن کی شپ کو بنا دیتے ہیں. تو جب ایکسپرٹس نے یہ اسٹڈی کیا تو انہوں نے پایا کہ سیکرٹ آف سکسیس اور جاپنیز پیپل کہ انہوں نے 8 مہینے میں جو شپ بنائی اس کا کیا ہے. انہوں نے یہی نکالا کہ ان کے اندر ٹیم ورک کی جو ایک بھاونا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ورکرز سے لے کے مینجمنٹ سے لے کے کسی بھی اسٹیج پہ کبھی بھی وہ ٹیم ورک کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم وقت میں اعلیٰ پروڈکٹس وہ لوگ تیار کر پاتے ہیں. اسی لیے مولانا ہمیشہ کہتے تھے کہ اتحاد جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو گروپ کی یونٹی کے لیے اپنے خلاف بھی جانا ہو تو آپ جائیے، کیونکہ ایک رائے کا بلیدان سب سے بڑا بلیدان ہے. اور آپ اللہ کے محبوب بھی تبھی بن پائیں گے جب آپ اسی طریقے سے آپ اللہ کی خاطر آپ یونٹی کے ساتھ آپ کام کرتے رہے، مثبت سوچ کے ساتھ. ایک بہت اچھی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے جو ابو ہریرہ سے اس کی روایت ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او جبریل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل جنت میں رہنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو.
اور جنت میں رہنے والے سبھی لوگ اس سے پھر محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اس انسان کو اس دنیا میں رہنے والے سبھی لوگوں کا پیار ملتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر ہم سب کو اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا تخلیقی پلان اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں جاننا پڑے گا کہ اس دنیا میں ہر سچویشن میں پرابلمز آئیں گی، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، لیکن ہمیں اس سچویشن اور اس پرابلم میں ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے، اس رسپانس کے بیسس پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ہم اس تخلیقی پلان پر کھرے اترتے ہیں یا نہیں۔ ایک پرشین کپلٹ ہے جو بہت ہی اچھا ہے کہ دشمن اگر کبھی است تو نگہبان کبھی تر است، یعنی سمسیا اگر بڑی ہے تو سمسیا کا حل کرنے والا اس سے بھی بڑا ہے۔ پرابلمز کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ ساری سچویشنز جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ کریشن پلان کے تحت آ رہی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ ہم منفی سوچ نہیں، ایک مثبت سوچ اپنے اندر رکھیں۔ جب ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کے اندر کتنا جذبہ، ان کے اندر رسول اللہ کے لیے اٹیچمنٹ، اللہ کے لیے پیار اتنا زیادہ تھا۔ ایک واقعہ جو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، یہ واقعہ ہے احد کی لڑائی کا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ کے قریبی رشتے دار حضرت حمزہ ان کو شہادت ملی، لیکن ایک بہت ہی کٹھن وقت تھا رسول اللہ کے لیے، کافی وہ اداس ہو گئے۔ لیکن اسی لڑائی میں ایک بنو دینار کی ایک عورت تھی جن کے پتی، پتا اور بھائی تینوں لڑائی میں شامل تھے۔ تو جب سینک لڑائی سے واپس لوٹ رہے تھے، وہ عورت بہت اینشیسلی ان کے پاس گئی اور انہوں نے ان سینکوں سے پوچھا کہ لڑائی کا کیا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پتا، ان کے پتی اور ان کے بھائی تینوں اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ لیکن اس عورت کا اگلا سوال یہ تھا، رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو سینکوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتی ہیں وہ ویسے ہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ وہ سینک اس عورت کے ساتھ رکے رہے تب تک جب تک رسول اللہ اس راستے سے نہیں آیا۔ اس عورت نے رسول اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اگر آپ سلامت ہیں تو کسی اور مصیبت کا کوئی معنی نہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ لفظ اس عورت سے سنے تو یہ بہت بڑی تسلی تھی ان کے لیے۔ اس کا ڈیڈیکیشن، اس کی لائلٹی دیکھ کر رسول اللہ مسکرائے۔ آپ سوچئے ایک غریب بے سہارا عورت جس نے ایک پل میں اپنے پتی، اپنے پتا، اپنے بھائی کو کھو دیا، اس کا سوال کیا تھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہ ایک ایسی نیوز ہے جو اگر کسی پہاڑ پر گرے تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ یہاں پر مجھے سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی یاد آتی ہے، کیا تم سوچتے ہو کہ بنا ان تکلیفوں کا سامنا کیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے والوں نے جھیلی تھی؟ ان پر سختیاں اور مصیبتیں پڑی اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نشچت روپ سے اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یہ ایسے واقعے ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو یہی احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی امید پر کھڑے نہیں اتر گئے۔ اگر آخرت میں فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ تم نے کام کیا اگر وہ کافی نہ تھا تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں پناہ مانگیں؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں